آپ کو لگتا ہے کہ اتنا رن ہونے کے باوجود بھی یہ اچیویبل نہیں تھا؟ اگر ہم اپنی بیٹنگ آرڈر کو دیکھیں تو 8 تک بلے بازی تھی، اور وہ شاہین کا اوپر آنا ان کا اپنا فیصلہ تھا یہ؟ آئی تھنک ٹو بی آنیسٹ جس طرح کی یہ پچ اس گراؤنڈ کی ہسٹری ہے تو 200 آلویز یہاں پہ چیز بھی ہوئی، یہاں پہ ہائی اسکورنگ میچز بھی ہوئے تھے، لیکن جس طرح سے سائم ایوب نے اسٹارٹ لیا انفارچونیٹلی وہ رن آؤٹ ہو گیا. اور اگین آپ کو یہاں پہ جو نا گیم اویئرنیس اور مائنڈ پریزنس آف مائنڈ بڑا ضروری ہے. حفیظ نے میچ سے ایک دن پہلے مینشن کیا تھا اس چیز کو کہ یہاں پہ جو اسپیشلی یہاں پہ نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں یہاں پہ جو پچز ہوتی ہے وہ ڈراپ ان پچز ہوتے ہیں، اسکوائر پہ ایک ہی پچ ہوتا ہے، سائڈ پہ تھوڑا سا گراس زیادہ ہوتا ہے. تو ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ جب بھی آپ نے رننگ کرنے ہو کوشش کرے کہ اسٹمپ کے جو پچ ہے اس کے اوپر آپ رن کرے، جس کی وجہ سے وہ سلپ بھی ہوا. آئی تھنک وہاں سے ہمیں ایک بڑا اچھا اسٹارٹ ملا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جو آپ کو ایک بڑے اسکور کے لیے ایک پارٹنرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بڑے پارٹنرشپ کے ہمیں اسٹارٹ تو ملا، جتنے بھی بیٹسمین گئے اچھا اسٹارٹ انہوں نے دیا، لائک اسٹریٹ اوے ان کو باؤنڈریز بھی ملی ہے. لیکن اگین ہمیں اس طرح کے ایک دو پارٹنرشپ، جب آپ 200 چیز کرتے ہو 200 پلس، تو آپ کو ایک دو پارٹنرشپ چاہیے جہاں پہ آپ 70-80 رنس کی پارٹنرشپ کرتے ہو، تو تب آپ اس طرح کے میچز جیت سکتے ہو. عباس کے ساتھ سب سے زیادہ آپ نے ٹائم گزارا، تو ان کی بولنگ کیسی لگی؟ ویریشنس انہوں نے بڑی اچھی یوز کی، خاص کر پہلا اوور جو انہوں نے کیا وہ 47 میٹر والی باؤنڈری سے کیا تھا، تو بڑا کانفیڈنس بھی لیول بھی بہتر نظر آیا. آئی تھنک پہلے تو یہ ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے عباس کے لیے، میرے لیے اور ہمارے پورے فیملی کے لیے کہ پہلے میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، عباس نے کیا، تو آئی تھنک ہمارے پورے فیملی کے لیے بڑے پراؤڈ مومنٹ ہے. اور بالکل ٹو بی آنیسٹ جب پہلا اوور ہوا ہے، جب شاہین کو پہلے وکٹ ملے تو وہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ بال تھوڑا سا گرپ کر رہا ہے، آگے بال نہیں کرنا چاہیے. تو اسٹریٹ اوے اسی اوور میں عباس کے پاس آئی تھنک وہ تھرڈ مین پہ تھا یا فائنل لیگ پہ تھا، تو میں اس کے پاس گیا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو، اور اس سے پہلے بھی ہمارا پلان تھا کہ ہارڈ لینتھ کو ہٹ کرنا ہے کیونکہ سامنے کی باؤنڈریز چھوٹی ہے، آپ نے اسکوائر کی باؤنڈری کو یوز کرنا ہے. اور عباس سے میری یہی بات ہوئی تھی کہ دوسرے بالرس کو بتا دے کہ ہارڈ لینتھ کو ہٹ کرے، تھوڑے سے سلو بال کی زیادہ ٹرائی کرے، ویریشن سے زیادہ بال کرے. تو آئی تھنک اس نے اس کی جو اسٹرینتھ بھی ہے اس کو جو کھلانے کا ایک ریزن بھی ہے، اس نے ڈومیسٹک میں بھی پرفارم کیا، اس کی جو ویریشن ہے بڑا افیکٹو تھا، اور آج بھی اس نے اپنے جو اس کی جو ایک اسٹرینتھ ہے ویریشن پہ اس کو کیری آن کیا، اور رائٹ مومنٹ پہ اس نے وکٹ دلائی. لیکن انفارچونیٹلی جو اینڈ آف دا رزلٹ تھا وہ ہمارے حق میں نہیں آیا. آپ نے فیلڈنگ پہ انگلش پہ تو بولے، کل ہم نے دیکھا یہاں پہ ہاف ٹائم ہم نے فیلڈنگ پہ گزارا. ہم نے نیوزی لینڈ کی ٹریننگ بھی دیکھتے ہیں، ہم ان سے زیادہ محنت کرتے ہیں فیلڈنگ کے اوپر، پھر بھی کیچز ڈراپ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے خود یہاں پہ میرے خیال سے فرام دا ڈے ون آپ اس کو یہاں پہ کور کر رہے ہیں ہر چیز کو. اور بالکل ہم نے اسپیشلی وائڈ بال میں آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، سرکل میں رن آؤٹ کی یا اچھے کیچز جب آپ ایک دو رن آؤٹ کرتے ہو یا جو اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہے ان کو اگر آپ گریب کرتے ہو، تبھی آپ اس طرح کے میچز میں جو 30-40 رنز کا جو ڈفرنٹ پڑ جاتا ہے، 15-20 رنز آپ فیلڈنگ میں سیو کرتے ہو یا ایک اچھا کیچ پکڑتے ہو یا رن آؤٹ کرتے ہو، تو آپ کے میچ کے رزلٹ چینج ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک وہی چیز اسی چیز نے ہمیں کاسٹ کیا جو ہم نے ایک دو کیچز ڈراپ کیے. آئی تھنک اگر اس ٹائم پہ وہ کیچز ہو جاتے تو میں بھی ہم یہ میچ جو ہم نے پلان کیا تھا کہ 180-190 تک ہم نے ریسٹرکٹ کرنا تھا. اور جس طرح بیٹسمین ہمارے آلموسٹ سب کے بلے پہ بیٹ پہ بال آ رہے، تو ہم کافی کانفیڈنٹ تھے کہ انشاءاللہ ہم یہ میچ جیت سکتے ہیں. لیکن اگین وہی کہ ہمارے کروشل ٹائم پہ ہمیں سٹارٹ تو ملا لیکن پارٹنرشپ نہیں رہے گی وہاں پہ. عمر بھائی، ہر میچ کی انفرادی بولرز کی اچھی پرفارمنس یا فیلڈنگ کے اوپر ہم بات ڈال دیتے ہیں، لیکن ایشیا کپ سے لے کر تھرو آؤٹ اب تک ہم جس ورلڈ کلاس بولنگ کے مالک تھے وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی ہے. اس میچ کی پرفارمنس، ڈراپ ان پچز، یہ ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری فاسٹ بولنگ اسپیشلی میچ ونر اب نہیں رہی ہے. اور یہ نظر آ رہا ہے ایشیا کپ سے لے کر اب تک کی جرنی دیکھیں تو کم از کم 10 سے زائد میچز بنتے ہیں جو کہ ہم نہیں جیتے ہیں. دیکھیے ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے فاسٹ بالر وہ ہسٹری جو جس طرح آپ نے کہا کہ پاس میں ہم نے بالرز نہیں زیادہ تر میچز جتائے، لیکن ہم ایک ٹریک پہ آ رہے واپس اتنے میچز کے بعد. دیکھیے جس طرح سے حارث رؤف نے سیکنڈ لاسٹ اوور کیے، آئی تھنک وہ اس ٹائم پہ اگر وہ اچھا اوور نہ نکالے تو میں بھی یہ اسکور 240-250 تک پہنچ جاتا ہے. لیکن ہاں ہم پیچز میں ہم اچھے بولنگ کر رہے ہیں، لیکن کنسسٹنٹلی جب آپ کو ایک اپرچونٹی آپ کو مل
جاتی ہے اور آپ اس کو کنسسٹنٹلی جب آپ اچھے ایریا کو ہٹ نہیں کرتے تو آبویسلی آپ کو پیچز میں نہیں, جب آپ لانگ زیادہ اوورز آپ اچھے کرتے ہو تبھی آپ میچز جیت سکتے ہو. لیکن آئی تھنک ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. اور سم ٹائم ہوتا ہے یہ آپ کو ٹورنامنٹ کا پہلا, یہ سیریز کا پہلا میچ تھا. آف کورس ہم نے جو ایریا, جس طرح میں نے ارلی بھی مینشن کیا کہ جو ہمارا پلان تھا اس ایریا کو ہٹ نہیں کیا, اور آئی ایم شیور کہ اس پہ ہم بیٹھ کے اس چیز پہ ہم کام بھی کریں گے, اس پہ دوبارہ بھی بات کریں گے. بابر آؤٹ آف فارم چلے آ رہے تھے بہت عرصے سے, آج انہوں نے اسکور کیا, اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کیا, تو کیا آپ کوچنگ اسٹاف کتنا خوش ہے کہ بابر اپنے واپس فارم کو پکڑا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, آبویسلی بابر ہمارا ٹاپ پلیئر ہے, وہ ون آف دا بیسٹ پلیئر ہے ورلڈ میں. اور اگر آپ اس کی لاسٹ سیریز میں بھی اس کی جو اگر رنس کو اگر آپ دیکھیں وہ آؤٹ آف فارم نہیں تھا, لیکن سم ٹائم آپ کا لک آپ کا ساتھ نہیں دیتا, وہ آ کے 30-40 رنس کر لیتا ہے. لیکن جو ہم بابر سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لمبی اننگس کے لیے وہ 100 کرے, 100 کرے, بڑا 100 کرے, تو وہ چیز اس سے انفارچونیٹلی پرفارم نہیں ہوا, اس طرح کے رنز نہیں کیے. لیکن یہاں پہ اگر آپ آج اس کے اسٹرائک ریٹ کی بات کریں, جس طرح اس نے بیٹنگ کی ہے, تو بالکل خوش آئندہ بات ہے پاکستان کے لیے کہ بابر کو خود ایک کانفیڈنس ملا ہے. کیونکہ جس طرح میں نے ارلی کہا, اس کے بلے پہ بال تو آ رہا تھا لیکن لک اس کا وہ جو لک ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ نہیں دے رہا تھا. تو آئی ایم شیور آج کے جو اس نے جو رنس کیا ہے بابر کے لیے خود بھی اس کو ایک کانفیڈنس ملا ہوگا اور ٹیم کے لیے بھی اچھا ہے. تھینک یو.